بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم واختلف مشائخنا رحمهم اللہ، مشائخ کا اختلاف ہوا اس بات میں کہ آیا نفی کی خبر یہ اس بات کے خبر کے معارض ہے یا نہیں۔ ایک اصول ہے المثبت اولا من النافی، المثبت اولا من النافی، مثبت نافی سے اولا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مشائخ کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مثبت نافی مثبت کے مساوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مساوی ہوگی تو پھر معارض بھی ہوگی، اور اگر مساوی نہیں ہے تو پھر معارض بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اختلاف ہے۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اور اصحاب شوافع ان حضرات کے نزدیک مثبت نافی مثبت کے مساوی نہیں ہے، نافی مثبت کے منافی نہیں، لہذا دونوں قوت میں برابر نہیں ہوں گے، بلکہ جو روایت مثبت ہوگی وہ قوت میں اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ جب قوت زیادہ ہوتی ہے تو مثبت نافی کے معارض نہیں بن سکتی، اس لیے کہ مثبت دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، اور نافی میں قوت نہیں ہوتی، کبھی دلیل پر مبنی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں یہ قوت میں مثبت سے کم درجے کی ہے، اس لیے یہ مثبت کے مساوی نہیں۔ جب مثبت کے مساوی نہیں ہے تو ان میں تعارض بھی نہیں ہوگا۔ جہاں پر بھی نافی اور مثبت میں تعارض آ جائے تو ترجیح مثبت کو ہوگی، مثبت اولا ہوگی نافی سے، مثبت اولا ہوگی نافی سے، اس لیے کہ دونوں قوت میں برابر ہے نہیں۔ جبکہ تعارض تو کہتے ہیں تقابل الحجتین المتساویتین فی القوہ بحیث لا يمکن الجمع بینہما۔ تو یہاں دونوں جب قوت میں برابر ہے ہی نہیں تو پھر تعارض بھی نہیں ہوگا۔ جو قوی ہوگا ذاتاً قوی ہو یا وصفاً قوی ہو، ذاتاً اگر قوی ہے جیسے کہ خبر متواتر ذاتاً قوی ہے خبر مشہور سے، یا جیسے کہ خبر مشہور ذاتاً قوی ہے خبر واحد سے، یا جیسے کتاب اللہ ہے ذاتاً قوی ہے سنت مشہورہ سے خبر واحد سے، یا وصفاً قوی ہو، وصفاً قوی ہو جیسے کہ نص وصفاً قوی ہے ظاہر سے، جیسے مفسر وصفاً قوی ہے نص سے، ان میں وصف کے اعتبار سے قوت ہے، ان میں وصف کے اعتبار سے قوت ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں شیخ ابو الحسن کرخی اور اصحاب شوافع رحمہم اللہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ مثبت اولا ہوتی ہے نافی سے، نافی قوت میں اس کے برابر نہیں، اس لیے ان میں مساوی نہیں ہے تو ان میں تعارض بھی نہیں ہوگا، مثبت ہر حال میں اولا ہوگی۔ جبکہ احناف میں سے عیسیٰ ابن ابان اور عبد الجبار المعتزلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں قوت میں برابر ہے، دونوں مساوی ہے۔ جب دونوں مساوی ہے تو دونوں میں تعارض ہوگا، دونوں میں کیا ہوگا؟ تعارض ہوگا۔
اور ترجیح کے لیے دوسرے اسباب کو دیکھنا پڑے گا. ترجیح کے لیے ظاہر بات ہے یہ خبر مثبت ہے، یہ خبر نافی ہے، اور دونوں قوت میں برابر ہے. جب دونوں قوت میں برابر ہے تو ترجیح کے لیے اور ذریعہ دیکھنا پڑے گا. صرف مثبت دیکھ کر کہ یہ مثبت ہے اولا ہو، یہ نہیں. یہ حضرات دلیل دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں مثبت کے راوی میں اسلام کا ہونا، عاقل کا ہونا، ضابط کا ہونا اور عادل کا ہونا، جیسے اس کے راوی میں یہ شرط ہے اور اس شرط شرائط کی وجہ سے یہ مثبت روایت کی جو خبر ہے اس کا جانب صدق راجع ہو گیا، اس لیے مثبت کو دلیل بنا دیا آپ لوگوں نے، حجت مانا آپ لوگوں نے. تو وہی شرائط تو نافی میں بھی پائی جاتی ہے. نافی کے راوی میں بھی اسلام کا ہونا، عادل کا ہونا، عاقل کا ہونا، ضبط کا ہونا اگر اس کے راوی میں بھی موجود ہے تو پھر اس کی خبر میں بھی جانب صدق راجع ہوگی جانب کذب پر، تو پھر اس کی خبر بھی حجت ہوگی. اور جب یہ بھی حجت ہے اور وہ بھی حجت ہے تو دونوں قوت میں برابر ہوں گی، دونوں قوت میں برابر ہوں گی. جب برابر ہوں گی تعارض ہوگا، تعارض ہے تو پھر ترجیح کے لیے اور ذریعہ اور سبب دیکھنا پڑے گا، وجہ ترجیح اور تلاش کرنی پڑے گی. صرف یہ دیکھنا کہ یہ مثبت ہے اور وہ نافی ہے، مثبت اولا ہوتی ہے، اور یہ وجہ ترجیح بنا دینا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مثبت اولا ہے یا نافی سے اولا ہے، یا یہ قوت میں برابر ہے. شیخ ابو الحسن کرخی اور اصحاب شوافع رحمہ اللہ کا کے نزدیک مثبت ہر حال میں اولا ہے، مثبت ہر حال میں اولا ہے. مثبت کا نافی کے ساتھ حقیقتاً تعارض ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کہیں ہوگا صورتاً تعارض ہوگا، اگر کہیں ہوگا صورتاً تعارض ہوگا تو مثبت کو ترجیح دی جائے گی مثبت ہونے کی وجہ سے. جبکہ شیخ عیسیٰ ابن ابان اور قاضی عبد الجبار معتزلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں قوت میں برابر ہوتے ہیں. جب قوت میں برابر ہوتے ہیں تو ان میں تعارض ہوگا، اور تعارض دور کرنے کے لیے کوئی اور وجہ ترجیح تلاش کرنی پڑے گی، صرف مثبت قرار دینا وجہ ترجیح نہیں ہے. وہ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ مثبت ایسے حدیث کو کہتے ہیں، ایسے خبر واحد کو کہتے ہیں مثبت جو ایک امر زائد کو ثابت کرے، جو ایک امر زائد اور عارض کو ثابت کرے، جو عارضی ہو، پہلے نہ ہو بعد میں ثابت کر دے. تو جو زیادتی کو ثابت کرنے والی ہے اس کو کہتے ہیں مثبت. اور نافی اس خبر کو کہتے ہیں جو اس زیادتی کی نفی کر کے اس کو اصل کی طرف لوٹائے. اس زیادتی جو عارضی ہے اس کی نفی کرے اور شے کو اس کے حالت سابقہ کی طرف لوٹائے. تو جو حدیث زیادتی کو ثابت کرے گی جو پہلے نہیں تھی، اس زیادتی کو ثابت کرنے والی روایت مثبت کہلاتی ہے، اور اس زیادتی کی نفی کرنے والی اور شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹانے والے کو نافی کہتے ہیں. مثبت اور نافی سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا عمل بھی مختلف ہو گیا، چونکہ مشائخ کا اختلاف ہے، اس میں مثبت اولا ہے نافی اولا ہے، اختلاف ہے. اور ہمارے مشائخ صاحب مذہب کا بھی اختلاف، عمل بھی اس میں مختلف ہو گیا. اس لیے وہ بھی کبھی مثبت پر عمل کرتے ہیں بعض جگہ پر، اور بعض جگہ پر نافی پر عمل کرتے ہیں. بعض جگہ مثبت پر اور بعض جگہ نافی پر عمل کرتے ہیں. ان کا عمل مختلف ہے، کبھی مثبت پر عمل کرتے ہیں، کبھی نافی پر عمل کرتے ہیں دوسری جگہ میں. تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہونا چاہیے، ایسا قاعدہ ہو کہ جس سے یہ واضح ہو سکے کہ کہاں مثبت پر عمل ہوگا اور کہاں نافی پر عمل ہوگا. ایک قاعدہ اور ضابطہ ہونا چاہیے. مصنف نے مسائل یہاں پہلے بیان کیے، قاعدہ بعد میں بیان کیا. قاعدہ سمجھو بھائی، قاعدہ یہ ہے مثبت دلیل جو بھی ہوگی وہ ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوگی. مثبت دلیل جو بھی ہوگی ہر حال میں دلیل پر، مثبت خبر جب بھی ہوگی ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوگی. نافی خبر
اس کا دلیل پر مبنی ہونا ضروری نہیں، کبھی دلیل پر مبنی ہوتی ہے اور کبھی دلیل پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ استصحاب حال پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ نافی زیادتی کی نفی کرتی ہے اور شے کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے، تو وہ پھر کبھی استصحاب حال پر مبنی ہوتی ہے، دلیل پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نافی کو دیکھیں گے، نافی کی 3 صورتیں بنتی ہے، نافی دلیل پر مبنی ہوگی، یا نافی کا حال مشتبہ ہوگا، نافی دلیل پر مبنی ہوگی، اے من جنس ما یعرف بدلیلہ، نافی اس چیز کے جنس میں سے ہوگی جو اس کی دلیل سے پہچانی جاتی ہے، جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی دلیل پر مبنی ہوگی نافی، یا نافی کا حال مشتبہ ہوگا، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آیا راوی نے دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے اس زیادتی کی نفی کی ہے یا استصحاب حال کو دلیل بنایا ہے، نافی کا حال مشتبہ ہو، لیکن جب تحقیق کر لی گئی پتہ چلا کہ اس نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، تو یہ بھی دلیل پر مبنی ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نافی کا حال مشتبہ ہو، جب تحقیق کر لی گئی پتہ چلا کہ اس نے دلیل معرفت پر اعتماد نہیں کیا بلکہ دلیل تھی نہیں، وہاں پر انہوں نے استصحاب حال کو دلیل بنایا، تو نافی کی 3 صورتیں ہو گئی، پہلے دلیل پر مبنی ہو، دوسری کہ حال مشتبہ ہو، تحقیق سے بات پتہ چلا کہ وہ دلیل پر مبنی تھی، تیسرے یہ کہ دلیل مشتبہ ہو، حال مشتبہ تھا، جب تحقیق کی پتہ چلا دلیل نہیں تھی ان کے پاس، انہوں نے استصحاب حال کو دلیل بنایا، استصحاب حال کو دلیل بنایا تھا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں میں دیکھو 2 صورتوں میں نافی دلیل پر مبنی ہے، جب نافی دلیل پر مبنی ہوگی، مثبت تو ویسی دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے نافی بھی دلیل پر مبنی ہو گئی، تو جہاں نافی دلیل پر مبنی ہو وہ مثبت کے مساوی ہوگی، ان میں تعارض ہوگا، اور یہ کس کا مذہب ہے کہ یہ مساوی ہوتی ہے اور ان میں تعارض ہے؟ عیسی ابن ابان اور قاضی عبدالجبار معتزلی کا مذہب ہے، تو ان کا مذہب ثابت ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت جو نافی دلیل پر مبنی نہ ہو بلکہ استصحاب حال کو دلیل بنایا ہو، تو اب اس میں دلیل ہے نہیں، نافی بغیر دلیل کے ہے، استصحاب حال پر مبنی ہے، اور استصحاب حال ہمارے ہاں دلیل حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے ہمارے ہاں، حجت ملزمہ نہیں ہے ہمارے ہاں، اس لیے جب حجت نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ بغیر دلیل کے ہو گئی اور مثبت دلیل پر مبنی ہے، مثبت، لہذا دونوں میں تعارض نہیں ہوگا، مثبت اولا ہوگی، اس لیے کہ دونوں قوت میں برابر نہ رہے، اور یہی مذہب ہے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اور اصحاب شوافع کا، یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں مثبت اولا ہوتی ہے نافی سے، تو یہاں اولا ہوگی نافی سے، اس لیے کہ نافی دلیل پر مبنی نہیں۔ وہ یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھو، 3 مسائل ہیں، چونکہ 3 قاعدے ذکر ہو گئے، نافی کی 3 صورتیں ذکر ہوگی، 2 جگہ نافی دلیل پر مبنی ہے اور 1 جگہ نافی دلیل پر مبنی نہیں، تو جب 3 صورتیں ہو گئی تو 3 مثالیں بھی ضروری ہیں۔ پہلی مثال، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندھی تھی مکاتبتی، بدل کتابت ادا کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اختیار دیا، ملکت بضع کی فختاری، جبکہ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نکاح میں تھی، جب باندھی تھی تو نکاح میں تھی، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ بھی غلام تھے، یہ بھی باندھی تھی۔ جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا گیا، اس وقت اس کا شوہر احناف کے نزدیک آزاد ہو گیا تھا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا شوہر غلام تھا، جب اس کو آزادی ملی شوہر غلام تھا، اس لیے اس کو اختیار مل گیا۔ احناف کے نزدیک اس کا شوہر آزاد ہو گیا تھا، اس لیے ان کو اختیار مل گیا۔ تو احناف کے نزدیک باندی کو خیار عتق مل جاتا ہے آزاد، اگر وہ کسی کی بیوی ہو، پھر اس کو آزاد کر دیا جائے تو باندی کو خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے، چاہے نکاح کو فسخ کر دے چاہے نکاح کو باقی چھوڑے، یہ اختیار مل جاتا ہے باندی کو، اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے،
غلام ہو تب بھی خیار عتق حاصل ہوتا ہے، آزاد ہو تب بھی خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک ان کو خیار عتق حاصل ہو جائے گا، اگرچہ احناف کے نزدیک اس کا شوہر آزاد تھا۔ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا شوہر غلام تھا، جیسے پہلے غلام تھا، آزاد نہیں ہوا تھا۔ جب ان کو خیار عتق مل رہا تھا تو شوہر غلام تھا، اس لیے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیار عتق دیا۔ اس لیے ان کے نزدیک باندی کا شوہر اگر غلام ہوگا اور باندی آزاد ہو جائے تو آزاد عورت باندی کے تحت آ گئی، ماتحت آ گئی، اس لیے اس کو خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے آزاد کے ماتحت آنے کی وجہ سے، کیونکہ اب یہ آزاد ہو گئی اس لیے خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر آزاد ہو تو پھر باندی کو خیار عتق حاصل نہیں ملتا۔ اگر کسی باندی کا شوہر آزاد ہو اور باندی آزاد ہو جائے اس کی بیوی تو اس کو خیار عتق حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب یہ غلام کے ماتحت تو نہیں ہے، یہ تو آزاد کے ماتحت ہے، اس کے لیے عار نہیں ہے۔ جب عار نہیں ہے تو اس کو آزادی بھی نہیں ملتی، خیار عتق حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا شوہر آزاد ہو باندی کو خیار عتق حاصل نہیں ہوتا، غلام ہو تب ملتا ہے، تاکہ وہ غلامیت کے عار سے دور کر سکے اور اس کو خیار دیا جا سکے۔ کیونکہ جب شوہر غلام ہو اور یہ آزاد ہو تو اس کے لیے عار ہوگا، اس عار کو دور کرتے ہوئے اس کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب شوہر غلام ہو۔ تو اگر شوہر آزاد ہے خیار عتق حاصل نہیں ہوتا، نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ باندی کا شوہر اگر آزاد ہو شوافی حضرات کے نزدیک اور باندی آزاد ہو جائے تو خیار عتق حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے عار اب نہ رہا، کیونکہ اب تو آزاد شوہر کے نکاح میں ہے، اس لیے یہ صرف باعث عار نہیں۔ جب باعث عار نہیں ہے تو خیار عتق بھی حاصل نہیں۔ تو ان کے نزدیک خیار عتق کی وجہ اور علت اس عار کو دور کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوتی ہے کہ جب شوہر غلام ہو اور یہ آزاد ہو جائے، تو اب عار ہے اس لیے شریعت نے خیار دے دیا۔ ہمارے نزدیک خیار عتق کی علت یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک ملکت بضع کے فختاری میں چونکہ پہلے یہ باندی تھی تو اس پر شوہر کی تملیک کم تھی، جب یہ آزاد ہو گئی تو اب شوہر کی ملکیت اس پر بڑھ گئی بغیر اس کی رضامندی کے۔ اس لیے کہ احناف کے نزدیک الطلاق بالنساء ہے، الطلاق طلاق میں اعتبار عورتوں کا ہے، الطلاق بالرجال نہیں ہے۔ طلاق میں مردوں کا اعتبار نہیں ہے، عورتوں کا اعتبار ہے۔ تو احناف کہتے ہیں جب یہ باندھی تھی تو شوہر پر اس کو 2 طلاق کا اختیار تھا، جب یہ آزاد ہو گئی تو شوہر کی ملکیت اس پر بڑھ گئی، اس لیے شریعت نے اس کو رخصت دے دی، اجازت دے دی کہ تم آپ کی مرضی ہے، نکاح برقرار رکھنا چاہتی ہو یا فسخ کرنا چاہتی ہو۔ اعتبار طلاق میں عورتوں کا ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، طلاق الامۃ تطلیقتان، جب باندھی ہوگی تو 2 طلاقیں کو اختیار ہے۔ اب جب یہ آزاد ہو گئی تو اس پر شوہر کی ملکیت بڑھ گئی، چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، طلاق کا تعلق باندھی کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ ہے۔ جو ہی آزاد ہو گئی اس پر شوہر کی ملکیت بڑھ گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو شریعت نے اس کو اجازت دی، رخصت دی کہ مرضی ہے، آپ نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے۔